عمران خان کی کال پہ نہ تو صرف پشاور سے لوگ نکلے، کے پی سے لوگ آئے، بلکہ سارے پاکستان سے. ہم جب سڑک پہ جا رہے تھے ہم نے بتایا کہ ہمیں گلگت بلتستان کے لوگ ملے، کشمیر سے لوگ تھے، سندھ سے لوگ تھے، پنجاب سے بہت تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے، اور بلوچستان سے لوگ آئے ہوئے تھے. تو وہ ہم نے ان کو یہ خوشخبری دی کہ آپ کی کال کے اوپر سارے پاکستان سے جو آپ نے کال دی تھی اس کے مطابق لوگ پشاور پہنچے اور انہوں نے ساتھ دیا. اور دوسرا انہوں نے پھر عمران خان نے جو پیغام دیا، عمران خان نے کہا کہ سب سے پہلے تو کرکٹ کے اوپر بات کریں. انہوں نے کہا کہ جب سے یہ محسن نقوی نے لی ہے اس نے ڈی اسٹیبلائز کر دیا کرکٹ کو، کیونکہ جب 2021 کے اندر 10 وکٹوں سے انڈیا سے جیتی تھی ٹیم، تو اب کیا وجہ ہے کہ اس وقت ٹیم جو اچھی، ہماری ٹیم بہت اچھی ہے، لیکن جب آپ ایسی ڈیسیجنز لیتے ہیں جس سے ڈی اسٹیبلائزیشن ہو جائے تو ٹیم کے لیے اپنا وہ کنسسٹنسی رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور اگر انہوں نے مشورہ دیا عاصم منیر کو کہ اگر کرکٹ کی بہتری چاہتے ہیں تو محسن نقوی کو کہیں کہ یہ پوزیشن چھوڑ دیں اور کسی قابل انسان کو دیں جو کرکٹ سمجھتا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے عمران خان کو جو اخبار پڑھ رہے ہیں اس کے اندر جو بھی پڑھتے ہیں پھر ان کو سب سے پہلے انہوں نے کرکٹ کی بات کی. دوسرا پوائنٹ عمران نے کہا، اس میں بھی 4-5 چیزیں ہیں. انہوں نے کہا میرے پاس FIA آئی اور انہوں نے آ کے کہا کہ آپ پیکا آرڈیننس کے تحت آپ کے اوپر کارروائی کیوں نہ کی جائے، کیونکہ آپ کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کے اندر اینٹی اسٹیٹ چیزیں آ رہی ہیں. تو عمران خان نے کہا کہ میں نے ان کو کہا ہے کہ میں ایکس پرائم منسٹر ہوں پاکستان کا، 80% لوگوں کی میں نمائندگی کر رہا ہوں، اور جب مجھے اپنے لوگوں کے لیے بات کرنی اور ان کی بھلائی کے لیے بات کرنی ہوگی تو میں بالکل، میرے پاس پورا اختیار ہے اور میری مرضی ہے، جب میں ان کے لیے آواز اٹھانی ہوگی میں بالکل اٹھاؤں گا اور کوئی مجھے روک نہیں سکتا. اور انہوں نے کہا کہ پہلا سوال کیا تھا؟ ہاں کون سا تھا؟ اچھا کون سا؟ ہاں اچھا. دوسرا سوال تھا کہ آپ نے فارن پالیسی کے اوپر بات کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جب میری حکومت تھی، تب جب PTI کی حکومت تھی، عمران خان پرائم منسٹر تھے، تو افغانستان میں غنی کی حکومت تھی جو پاکستان کی فرینڈلی حکومت نہیں تھی، اور اس وقت NDS جو ان کی ایجنسی ہے وہ انڈیا کے ساتھ بڑے کلوزلی کام کر رہی تھی اور پاکستان کے خلاف تھے وہ. اور اس کے باوجود میں افغانستان گیا، میں نے ان سے بات چیت کی، پھر ان کو پریزیڈنٹ غنی کو پاکستان بلایا اور ہم نے امن کے لیے کام کیا. اور انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ISI تھی ان کو وہ بہت میجر رول پلے کر رہے تھے یہ اس امن کے پروسیس کے اندر. لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد عاصم منیر نے وہاں پہ جا کر جب جیسی آئے یہ انہوں نے ٹیک اوور کیا، تو انہوں نے جب ہماری پاکستان فرینڈلی حکومت افغانستان میں آئی تھی تو آپ نے سب سے پہلے ان کو دھمکیاں دیں. اس کے بعد آپ نے جو ان کے لوگ تھے افغانستان کے جو پاکستان میں بس رہے تھے 2-3 نسلوں سے، ان کو آپ نے اتنی بری طرح باہر، اتنی ذلیل کر کے باہر نکالا کہ وہاں جو افغانستان میں گئے وہاں پہ لوگ پاکستان سے خوش نہیں تھے کہ انہوں نے ہمارے لوگوں کو کس طرح ذلیل کر کے وہاں سے نکالا ہے. تیسری چیز انہوں نے کہا کہ اس کے بعد آپ نے جو ایمبیسڈر آ رہے تھے انہوں نے ان کا یہاں پاکستان آنا کینسل کیا. اور چوتھی چیز انہوں نے کہا کہ آپ نے وہاں پہ 2 دفعہ بمباری کر دی. تو یہ امن کے اب ایک پاکستان فرینڈلی گورنمنٹ کے ساتھ آپ اس طرح کریں گے اور یہ ہمارے لوگ اس سے متاثر ہوں گے، کیونکہ KP کے لوگ، افغانستان کے لوگ، پاکستان کی حکومت، افغانستان کی حکومت، یہ 4 اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کو مل کے بیٹھنا ہوگا. اور جب تک یہ مل کے نہیں بیٹھیں گے تو آپ دہشت گردی بالکل
کنٹرول نہیں کر سکتے. اور اگر عمران خان کہتے ہیں میں خدشات کا اظہار کر رہا ہوں کہ جو آگے چل کے جو پیس کے لیے کام کرنا چاہیے کیونکہ دہشت گردی مل کر ختم ہوتی ہے, تو اس کے اندر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا جس کا تجربہ ہے پیس لانے کے, جب میرا وقت تھا سب سے زیادہ امن آیا تھا ہمارے علاقے میں, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کے اوپر بات نہ کروں. یہ ان کا دوسرا جواب تھا. تیسرا انہوں نے کہا کہ آپ نے ایسی بات کی ہے کہ عاصم لاء کے بارے میں. عاصم لاء کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا عاصم لاء وہ یہ ہے کہ جب میں عدالت میں تھا ہائی کورٹ کے اندر تو رینجرز نے مجھے ابڈکٹ کیا, اس کے بعد 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن ہوا. آپ نے پری پلان نہ ہوتا تو 10,000 لوگ آپ نے 24 گھنٹے میں کیسے گرفتار کر لیے, کیونکہ یہ پری پلان تھا. آپ نے جو CCTV فوٹیج تھی وہ غائب کر دی, اور اس کے بعد آپ نے PTI کے اندر جو چھوڑ کے جاتا تھا وہ کیس اس کے اوپر ختم ہو جاتے تھے, اور جو سارے چارجز تھے وہ سارے ڈراپ ہو جاتے تھے. تو اس کے بعد آپ نے پوری کوشش کی PTI کو ختم کرنے کی. اس کے بعد جب الیکشن کروائے اس کے اندر آپ نے مینڈیٹ چوری کر کے انہی لوگوں کو دے دیا جن کے اوپر ISI مجھے فائلیں دکھاتی تھی کہ ان کی کتنی چوری ہے, انہی کو آپ نے پاکستان کے اوپر مسلط کر دیا. اور ان لوگوں کو چوری شدہ مینڈیٹ والوں کو آپ نے ان کے تھرو 2/3 اکثریت کر کے, اور سب کو پتہ ہے کہ کیسے کیا, آپ نے 26ویں ترمیم لے کر آئے, اور اس کے تحت جو ججز تھے جو ضمیر فروش ججز تھے وہ آپ نے اوپر لا کر بٹھا دیے. جو کیسز اس وقت جنہوں نے جو انصاف جو پاکستان کا جو امید تھی ہماری کہ انصاف ملے گا وہ بھی ختم کر دیا. آپ نے جو الیکشن کمشنر تھا جس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, آپ نے اس کو آرٹیکل 6 لگانے کی بجائے آپ نے اس کو 9 مہینے کی ایکسٹینشن دے دی. تو یہ جو سارا کچھ تھا یہ عاصم لاء کے تحت ہو رہا ہے, کیونکہ یہ جو پاکستان کا آئین ہے اس کے مطابق یہ چیزیں نہیں ہو رہی. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میں نے کہا ہے کہ عاصم لاء کے تحت یہ سارا پاکستان اس وقت چل رہا ہے, اور اس کے اندر کوئی غلط بات نہیں ہے. اس کے اندر بالکل یہی حقائق ہیں جو آج کل نظر آ رہے ہیں. ہاں, پھر انہوں نے کہا کہ جو ISI تھی ہمارے وقت میں, جو یہی ISI اس کا بڑا اہم کردار تھا, اور جو امن جب ہم نے پاکستان اور افغانستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے تھے تو ISI نے اس میں کافی اہم کردار ادا کیا. لیکن اس وقت ISI PTI کو کرش کرنے کے لیے عاصم منیر کی پرسنل مافیا کی طرح کام کر رہی ہے. یہ بھی انہوں نے اس چیز کو برباد کی. اور 5واں کا یحییٰ خان. ہاں, پھر کہتے ایک اور سوال تھا کہ آپ نے یحییٰ خان کے اوپر بات کی کہ وہ عاصم منیر کی طرح یا کچھ اس قسم کا سوال تھا. تو عمران خان نے کہا دیکھیں مجیب الرحمان کی جب بات ہوئی تھی تو اس وقت یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ میں حمید الرحمان کمیشن رپورٹ سارے پڑھ سکتے ہیں, سارے پڑھ کے دیکھ لیں, میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ مجیب الرحمان کو ایسٹ پاکستان میں 162 سیٹوں میں سے 160 سیٹیں ملی تھیں, لیکن آپ اس کو حکومت دینے کو تیار نہیں تھے. ہے اور اس وقت رات کے 8 بج رہے ہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور ہم ابھی اڈیالہ سے باہر آ رہے ہیں, اور اڈیالہ سے جو فوری نجات ہے اس کی وجہ کوئی یہ نہیں تھی کہ تاریخ روٹین میں ڈال رہی تھی, اندر لائٹ چلی گئی اور بجلی جانے کی وجہ سے مجبوراً جج صاحب کو تاریخ ڈالنی پڑی. اس سے پہلے ہم تقریباً جب کورٹ آورز ختم ہوتے ہیں, کسی بھی مقدمے کے جو کورٹ آورز ہوتے ہیں وہ 3:30 بجے تک, اور 3:30 بجے کے بعد کام نہیں ہوتا. اور آپ نے اس سے پہلے اسلام آباد میں کیپٹل ٹیریٹری میں پہلے آپ سن چکے ہیں, سائفر کے کیس میں ججز نے بہت کلیئرلی وضاحت کی تھی کہ کوئی بھی جج جو کورٹ ٹائمنگز ہیں, کورٹ آورز ہیں, ان کے بعد کام نہیں کریں گے, اور ہر وہ ایویڈنس, ہر وہ شہادت جو کورٹ آورز کے بعد ریکارڈ کی جائے گی وہ کالعدم قرار ہوگی. سو پہلی بات تو یہ کہ 3:30 بجے کے بعد جو ایویڈنس ریکارڈ ہوئی بھی ہے وہ آن ریکارڈ ہے کہ ٹائم کیا ہے اور کس وقت تک جو ہے وہ ایویڈنس ریکارڈ ہو رہا ہے اس کیس میں. یہ بات آپ کو اس چیز کا اندیہ دیتا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے ایک دفعہ پھر بہت پریشر بنایا جا رہا ہے کہ ان کو توشہ خانہ 2 کیس جس کی ابھی سماعت ابھی ختم ہوئی ہے
اور یہ سماعت صرف پرسوں تک کے لیے ملتوی ہوئی ہے، اس میں ایک دفعہ پھر بہت پریشر، وہی سرکمسٹانسز ہیں، وہی حالات ہیں، وہی لوکیشن ہے جو آج سے 2 سال پہلے تھی، جب آپ کے نوٹس میں عدت نکاح کا کیس آیا، جب سائفر کا کیس آیا۔ آج پوزیشن یہ ہے کہ فائنلی وہ تمام کیسز ختم ہو چکے ہیں، وہ تمام کیسز میں اب اندر قید ممکن نہیں ہے، نہ عمران خان صاحب کی نہ ان کی اہلیہ کی۔ تو تازہ اور نیا بندوبست چاہیے، اور وہ تازہ اور نیا بندوبست کیسے ممکن ہو؟ وہ ایسے ہی ممکن ہے کہ ایک ٹرانزیکشن ہے، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، جس کا نام توشہ خانہ ہے۔ اس توشہ خانہ کو پکڑ کے بار بار، جیسے یہ پیچھے بھی گنے کی مشین چل رہی ہے، تو جیسے گنے کو بار بار مشین کے اندر، ویسے ہی توشہ خانہ کے کیس کو اب اس کا بھس نکل گیا، ابھی تک جو ہے نا وہ رس نہیں دے رہا، وہ کیس نہ دے گا رس، مگر توشہ خانہ کی پروسیڈنگز ختم نہیں ہوئی ہے، وہ چل رہا ہے نان سٹاپ۔ اس کے بعد لگتا ہے کوئی سول کورٹ، کیونکہ فوجداری کی تو تمام عدالتیں توشہ خانہ پہ پروسیکیوٹ کر چکی ہیں، ای سی پی بھی کر چکی ہے، نیب بھی کر چکی ہے، تھانہ بھی کر چکا ہے، اور اب ایف آئی اے کر رہی ہے، تو پیچھے کوئی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی پیچھے رہ نہیں گئی۔ تو آج آخری گواہ سرکار کا، تفتیشی افسر نیب کا، آج اس کے اوپر حسین مفتی صاحب نے بہت مفصل جرا ان کے اوپر کی۔ میں آپ کو صرف 2 نقطے بتا دوں کہ آج کا اچیومنٹ کیا ہے۔ توشہ خانہ کی آپ نے اس سے پہلے بھی سنا کہ پروسیڈنگز ہو رہی ہیں۔ جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کی ضمانتیں منظور کیں توشہ خانہ میں، تو جو سب سے بڑا نقطہ تھا اور سب سے بیسک نقطہ تھا اور سب سے شاکنگ نقطہ تھا، وہ نقطہ یہ تھا کہ قانون میں، دیکھیں کوئی بھی جو ٹرائل چلتا ہے قانون کے مطابق چلتا ہے نا، قانون میں جو جرم ہے وہ نان رپورٹنگ ہے، نان ڈپازٹ نہیں ہے۔ اور اس کیس میں اپنا سرکار کا کیس ہے کہ دونوں میاں بیوی نے آتے ہی ٹائملی، رسپانسبلی جو ان کے اوپر ڈیوٹی تھی کہ رپورٹ کرتے۔ سو توشہ خانہ میں ان لوگوں کی پروسیکیوشن جسٹیفائیڈ ہے، ایکشنیبل ہے، ایکسپلین کی جا سکتی ہے، جو خدا نخواستہ بار سے تحفہ وصول کریں اور اس کو ہضم کر جائیں، بتائیں بھی نہ ملک میں واپس آ کے کہ کوئی چیز ملی ہے، نہ کہ عمران خان صاحب اور بشرا عمران جنہوں نے آتے ہی رپورٹ کیا کہ یہ تحفہ ملا ہے، یہ اس کی قانونی وقت ہے، اس کی ویلیو ہے، لیگل اس کی، اور وہ قانون کے مطابق جو قانون نے کہا کہ اتنے پیسے جمع کرا کے آپ وہ تحفہ حاصل کر لیں، وہ تحفہ حاصل کر لیا۔ سو ادھر کہیں بھی کوئی کرمنالٹی نہیں ہے، کہیں بھی کوئی جرم نہیں ہوا۔ اور آج سب سے پہلے تفتیشی افسر جس نے یہ سارا مقدمہ انویسٹیگیٹ کیا، اس کو سب سے بیسک اور پہلا سوال تھا کہ آپ نے توشہ خانہ پالیسی 2018 پڑھی ہے جس کے مطابق یہ تمام کیس چلا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا میں نے وہ قانون نہیں پڑھا، اور کلاز 1 میں نے نہیں دیکھا۔ تو جب ایک تفتیشی افسر نے ایک جرم ہی نہیں دیکھا اور ایک جرم ہی نہیں پڑھا، مگر اگر نہیں بھی پڑھا تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی مشکل آسان کر دی، اپنے آرڈر میں لکھ دیا ہے کہ یہ جرم نہیں ہے۔ تو اس کے بعد یہ کیس چلنا افسوس کی بات ہے۔ میں ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے مایوسی بہت زیادہ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ نے توشہ خانہ پروسیڈنگز کو چیلنج کر رکھا ہے، جو کہ ہیئرنگ اس دن میچیور ہوگی یا اس دن لگائی جائے گی جس دن جج صاحب یہاں سزا سنا دیں گے۔ سو رات گئے تک، دیری تک کام کرنے کا صرف ایک ہی مقصد سامنے آتا ہے کہ اس میں ہائی کورٹ کی 7 اکتوبر کو ہونے والی پیشی سے پہلے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو ایک دفعہ پھر ایک نئے کیس میں سزا سنا دی جائے۔ لگ یہی رہا ہے، آثار پورے ہیں، اور جو اب ہم پریڈکٹ کرتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جو پرسیو کرتے ہیں، ہوتا ویسے ہی ہے۔ معجزہ کبھی نہیں ہوا۔ میں نے ہمیشہ ہی کہا ہے ڈیالہ سے اچھی خبر کبھی نہیں آئی، اور وہ مجھے ابھی بھی آتے ہوئے نہیں لگ رہی۔ مگر افسوس یہ ہے کہ اچھی خبر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے اچھے دنوں میں لے لیا کرتے تھے۔ 26ویں ترمیم کے بعد وہ کیسز بھی نہیں لگتے۔ اب میں آپ کی توجہ ایک اور ایشو کی طرف لانا چاہوں گا، اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ پھر فیملی خان صاحب کی آپ سے بات کریں۔
देखिए, फौजदारी का जो कानून है वो कभी भी मुल्ज़िमान की जिनके ख़िलाफ़ इस्तगासा केस लाता है उनकी गैर मौजूदगी में कभी भी प्रोसीडिंग्स नहीं हुई। जो नई चीज़ जो होने जा रही है, जिसको आप ऑलरेडी आज शायद सुबह कवर भी कर चुके हैं, सलमान राजा साहब ने आज बहुत तफसील से इस्लाम पिंडी हाई कोर्ट को उन्होंने अप्रोच किया। इमरान खान साहब के अब जो बकाया ट्रायल्स रह गए हैं, जिसमें अब और कोई चारा नहीं माँ सवाए उन केसेस में उनको प्रोसिक्यूट किया जाए, वो 9 मई के केसेस हैं। और अंग्रेज़ी में बताता हूँ, इट्स नॉट कि दे हैव सेव्ड द बेस्ट फॉर द लास्ट। जो सबसे आसान केस है इमरान खान साहब के लिए अपनी बेगुनाही साबित करना, और सरकार के लिए सबसे मुश्किल केस है वो 9 मई है। सबसे मुश्किल केस 9 मई है। तो उसको आज दिन तक महफूज इसलिए रखा गया कि इसको तब इस्तेमाल करेंगे जब और कोई मुकदमा ना रह जाए। और ये आपको मालूम है, कोई भी केस, कोई भी गवाह, कोई भी शहादत मुल्ज़िम को सामने रखे बगैर, उसके वकीलों को सामने रखे बगैर नहीं होती। इमरान खान साहब को प्रोग्राम ये लग रहा है कि उनको किसी जज के सामने नहीं ले जाया जाएगा, उनको किसी कोर्ट के सामने नहीं ले जाया जाएगा, उनको किसी गवाह के सामने नहीं ले जाया जाएगा, उनके वकील भी नहीं रहेंगे, और उनको वीडियो लिंक पर एक झलक दिखा के वीडियो कनेक्शन डिस्कनेक्ट करके तो ट्रायल्स 9 मई के ऐसे चलाए जाएंगे। ये बिल्कुल नामंजूर है। ऐसे फौजदारी के ट्रायल्स नहीं चलते, क्योंकि आज दिन तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर ऐसा कोई ट्रायल नहीं चला तो फिर अब भी नहीं चल सकता। इस चीज़ का नोटिस चीफ जस्टिस साहब भी लेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी लेगी, और रावलपिंडी हाई कोर्ट का बेंच जहां पर ये इशू गया है, कि आने वाले दिनों में, देखिए मैं आपको सिर्फ ये बताता चलूँ जस्ट टू एजुकेट यू कि वीडियो लिंक का कॉन्सेप्ट है, कहाँ है वो मैं बता देता हूँ। कोई फॉरेनर है जो पाकिस्तान नहीं आना चाहता, या किसी की जान को ख़तरा है, मुल्क से बाहर है, तो वो वीडियो लिंक पर आता है और उसको भी एम्बेसी जाना पड़ता है और वीडियो लिंक होता है। सिविल प्रोसीडिंग्स में वीडियो लिंक हो सकता है, मगर